عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ خواہشیں تو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. خواہشیں تو یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے موقع پر کوئی دوسرا پروگرام بھی نہ ہو. لیکن وہ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا، ہر چیدری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے رشتہ ناتا وہ سب مصطفیٰ کے بعد ہے. اگر نبی پاک کی عزت سلامت ہے تو ہماری زندگی ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھ گئی تو پھر ہمارا جینا کس کام کا ہے، پھر ہماری خوشیاں کس کام کی ہیں، پھر یہ رشتے کس کام کے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ قبر میں جانا ہے تو اس مصطفیٰ کو منہ دکھانا، ہمیں پتا ہے کہ حشر میں جانے کے بعد ان کی شفاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے عزیزوں، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ان نوجوانوں سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں جنہوں نے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر ڈالی. رات بھر بیٹھ کر اجنبیوں سے چیٹنگ کرنا، گیم کھیلنا، زندگی پوری اس میں تم نے تہس نہس کر ڈالی. تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے جسموں کے اندر کی حیا ختم ہوتی چلی گئی. یہ آنکھیں دی گئی تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے، یہ آنکھیں تھی تڑپ پیدا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو ایک بار دیکھنا ہے، ایک بار دیکھنا ہے. لیکن تم کس دنیا کی ان لذتوں میں کھو گئے. نکل آؤ باہر، توبہ کرو آج کے بعد سے کہ میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ کا خوف رکھوں گا، مجمع میں بھی ہوں اللہ کا خوف رکھوں گا. صرف اتنا تصور لے جاؤ میرے عزیزوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے سے غائب نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصطفیٰ سے باہر نہیں ہو سکتا. لہٰذا مجھے جو کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے، جو کرنا ہے میرے نبی کے سامنے کرنا ہے. اس تصور کے بعد تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی. ایک حسین چہرہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں. کیا تمہیں پتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی نے تعریف کی ہے؟ حسان بن ثابت نے جو کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول اللہ کے ایک عاشق کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں رک کر کے اس ظالم کتے وسیم رافضی کو کہتا ہوں، تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق کریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے. تجھے پتہ نہیں پوری دنیا تاروں سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی میں مصروف ہے. ازل سے لے کر ابد تک نبی پاک کی تعریف ہوتی رہے گی، کیونکہ یوم الست میں بھی نبی کا ذکر تھا، یوم میثاق میں بھی نبی کا ذکر تھا، انبیاء کے خطبے میں بھی نبی کا ذکر تھا. آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں اگر کسی کی دی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی دی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتے ہو؟ ان ظالم کتوں کو یہ محاورہ یاد ہونا چاہیے کہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے. نبی پاک کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے چرچے کو بہت بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ٹھنڈے ہو گئے آپ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار توجہ، الحمدللہ
ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سننے والی یہ جماعت۔ الحمدللہ مولا تعالیٰ نے تمہیں صرف اور صرف مسلمان جماعت میں نہیں رکھا، عاشقوں کی جماعت میں رکھا ہے، جن کی ابتدا ہی اور ہر دن کا ان کا معمول یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جماعت میں مولا نے ہمیں رکھا ہے۔ میں آج آپ سے یہ عہد لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اے سنبھل کے مسلمانوں، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کے چہرے پاک کی زیارت کی تڑپ لے کر کے جیو گے یا نہیں جیو گے؟ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا لے کر جیئیں گے۔ پھر ایک بار جب تمہارے اندر یہ احساس آ جائے گا، دنیا کا کوئی حسن تمہاری آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف پھیر نہیں سکے گی۔ خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا، ایک عیسائی قلعے پر آپ نے محاصرہ کیا تھا، عیسائی اندر موجود تھے، خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے، صحابہ تھے۔ عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا، اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا، کہا کہ خالد سے لڑ کر کے کبھی جیت نہیں سکیں گے، تلوار سے جیت نہیں سکیں گے، لہذا ایک پلان بناتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ، اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے۔ اور پلان کیا تھا؟ بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کرنا، مال و دولت پورے بازار میں بچھانا، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا، اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے، دو ہی چیزوں کا تو عشائق ہوتا ہے، مال و دولت اور خوبصورتی۔ خالد بن ولید کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا۔ 3 دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا، پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا حسینوں عیسائیوں نے، اور مال بچھایا تھا۔ خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا اپنے نوجوانوں کو روک لیا، کہا رک جاؤ، ایک نصیحت کی تھی، کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول برسائے، اور اگر ڈگمگا گئے تو لعنت کی پھٹکار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں نوجوان تھے، تابعین بھی تھے، خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لگے۔ عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کے فوجی عورتوں میں ملوث ہو گئے ہوں گے، پیسے لوٹ رہے ہوں گے، اور ہم قلعے میں پھر سے فتح کا جشن منائیں گے، لیکن دیکھا ان کے سپاہی ایسے گزرتے آئے، تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتا۔ اس انداز سے چل رہے تھے، فوجیوں کی چال ہے، نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، وہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہ گئی، لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا، دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ صحیح سلامت پوری فوج قلعے تک پہنچ گئی۔ خالد بن ولید نے اس عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیاں، جو معاہدہ تھا ہمارا وہ چابیاں لے کر کے آیا، اور ایک جملہ پوچھا خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے فرشتوں کی ہے؟ کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر خیالات نہیں آتے؟ ہم نے سارا حسن لا کر کے بازار میں جمع کیا۔ خالد بن ولید نے چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو، ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آ جاؤ اے مومنو، میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں بکنے کی دعوت کرتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سنیوں تمہارے شہر حنبل میں سنیوں کا شہر آیا ہے، تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ناموس تحفظ رسالت، نعرہ تکبیر۔
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دیکھو دیکھو کون